Assalamu alaikum and welcome again. So in this lecture we are going to talk about teaching of Islam and science. टेक्निकली हमारा टॉपिक होना चाहिए एरर्स एंड एक्यूरेसी, बट ये टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में ही मौजूद है और वहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है. सो हम भी इसे चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे स्किप कर देते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विद द लर्निंग आउटकम्स. सो आवर लर्निंग आउटकम इज़ we will be able to analyze the importance of learning knowledge and science in Islam. यानी कि हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि इल्म हासिल करना और साइंस को सीखना कितना इम्पॉर्टेंट है, इस्लाम ने इसके ऊपर कितनी तवज्जो दी है और इस्लाम में इसकी कितनी अहमियत है. फर्स्ट रेवलेशन इन केव हिरा. हमें ये बात पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल हुई थी वो केव हिरा में नाजिल हुई थी, यानी कि गार हिरा में नाजिल हुई थी. सो हम उस वही में से कुछ आयात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम उन्हें सुन लेते हैं. सो इस सूरह का नाम है सूरह अलक और हम इसकी कुछ आयात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Recite in the name of your Lord who created. خلق الإنسان من علق. Created man from a clinging substance. اقرأ وربك الأكرم. Recite, and your Lord is the most generous. الذي علم بالقلم. Who taught by the pen. علم الإنسان ما لم يعلم. Taught man that which he knew not. सो ये वो आयात हैं जो कि हमें इल्म की अहमियत के ऊपर ज़ोर दे रही हैं. अगर इनका उर्दू में तर्जुमा किया जाए सो इनका तर्जुमा यूँ किया गया है, पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम लेकर अपने रब का जिसने पैदा किया इंसान को खून की फटकी से. पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने इल्म सिखाया कलम के ज़रिए, सिखाया इंसान को जो नहीं जानता था वो. अगर हम इन आयात को देखें तो इसके अंदर हमें ये बात क्लियरली समझ आ रही है कि इल्म खुदा की तरफ से अता करदा एक नेमत है जिसे अल्लाह ने हमें सिखाया है, हमें अता किया है. इसके अलावा सूरह बकरा के अंदर भी इल्म की अहमियत के ऊपर ज़ोर दिया गया है. सो हम उसकी आयत नंबर 31 से 33 तक सुनते हैं, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. And he taught Adam the names, all of them. Then he showed them to the angels and said, inform me of the names of these, if you are truthful. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. They said, exalted are you. We have no knowledge except what you have taught us. Indeed, it is you who is the knowing, the wise. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. He said, O Adam, inform them of their names. And when he had informed them of their names, he said, did I not tell you that I know the unseen aspects of the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you have concealed. सो इनके तर्जुमे को देखा जाए तो इनका तर्जुमा यूँ किया गया है,
اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے. کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے فرشتوں کے سامنے. پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم ہو سچے. کہا انہوں نے پاک ہے تو. کس نے کہا یہاں پہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. کہا انہوں نے پاک ہے تو، نہیں معلوم ہمیں اس کے سوا جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، بے شک تو علم والا حکمت والا ہے. یہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا. دین فرمایا اس نے اے آدم بتاؤ ان کو نام ان چیزوں کے. پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کو بتاؤ ان کے نام. جب بتائے اس نے ان کو نام ان چیزوں کے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو نام بتائے، فرمایا اس نے کیا نہیں کہا تھا میں نے. اب کون فرما رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرمایا اس نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمینوں کے، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو. اگر ان آیات پہ غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اس کائنات کے پہلے انسان اور نبی بھی تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ تخلیق کیا اور انہیں کچھ ایسا علم دیا جو کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ وہ علم کو حاصل کر سکتا ہے، اس کے پاس علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے. اس کے علاوہ کچھ احادیث بھی ہیں جن کے اندر علم کی اہمیت واضح طور پہ نظر آتی ہے، جیسے کہ کوسٹ نالج فرام دا کریڈل ٹو گریو، یعنی کہ علم حاصل کرو ماں کی کوکھ سے قبر کی آغوش تک. اس کے علاوہ گین نالج اف یو ہیڈ ٹو ٹریول ایون ٹو چائنا، یعنی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. انہوں نے چین کی تشبیہ کیوں دی ہے یہاں پہ، یا چین کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اصل میں اس زمانے میں چین جانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، بیکاز چین اور عرب یعنی کہ جو سعودی عرب ہے اور جو چین ہے وہ بہت زیادہ فاصلے پر ہیں، اور اس زمانے میں اتنا لمبا فاصلہ ٹریول کرنا بہت ہی مشکل کام تھا. یہاں پہ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی کہ اگر تمہارے سامنے اتنی مشکلات ہیں اس کے باوجود بھی تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے. یہ حدیث ہمیں یہ سکھا رہی ہے. اس کے علاوہ ٹو گین نالج از این obligation ٹو ایوری مسلم مین اینڈ وومن، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ان احادیث اور آیات سے ہمیں علم کی اہمیت واضح طور پر نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک لارج نمبر آف مسلم سائنٹسٹ اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے سائنس کی فیلڈ میں اور فزکس کی فیلڈ میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی. اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ہی سائنس، فزکس، کیمسٹری کی بنیاد رکھی تو یہ غلط نہیں ہوگا. ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ان کی کنٹریبیوشن کو ڈسکس کریں گے. دس واز آل اباؤٹ اٹ. تھینک یو.